انا اور اس کے اخوات، یعنی کہ انا، انا، کأنا، لیتا، لعل، یہ جو ہے یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب مبتدا اور خبر پر کوئی حرف داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ انا یا کأنا یا انا، لیتا، لعل، لیکن، یہ حروف جو ہے یہ اصل میں حروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب داخل ہو جاتا ہے مبتدا خبر پر، تو مبتدا کو یہ کیا کرتا ہے؟ منسوب کرتا ہے اور خبر کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب مرفوع رہنے دیتا ہے۔ تو یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مثال جیسے زید قائم، ٹھیک ہے۔ مثال سے سمجھے، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر۔ تو مبتدا خبر پر یہ ان داخل ہوتا ہے، تو جب یہ پہلے سے کیا ہوگا؟ زید، یہ مرفوع ہوگا، یہ بھی مرفوع ہوگا، دونوں مرفوع ہوں گے۔ اب ہم اس پر ان داخل کر دیتے ہیں، ان جو حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ ان اس پر داخل کر دیتے ہیں، تو اس کو ان زیدن قائم، ٹھیک ہے۔ ان زیدن قائم، تو یہاں پر ان جو حرف ہے حروف مشبہ بالفعل، اس نے کیا کیا؟ زید کو منصوب کیا اور قائمن کو کیا کیا؟ مرفوع کیا۔ اس میں پھر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ان یہ قائمن کی وجہ سے مرفوع ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی خبر کی وجہ سے مرفوع ہے، تو اس میں پھر اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بڑی کتابوں میں ہم سیکھیں گے پھر۔ تو یہاں تک ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ان جب مبتدا خبر پر آ جائے، داخل ہو جائے، تو یہ عمل کرتا ہے زید میں، زید کو منصوب کر دیتا ہے، مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور قائمن کو کیا کرتا ہے؟ مرفوع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کل کتنے حروف ہیں؟ یہ کل ایک ہے ان، ایک ہے انا، کأنا، لیتا، لیکن اور لعل۔ تو یہ جو 6 حروف ہے تقریباً، یہ ہے حروف مشبہ بالفعل، یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان جو ہے یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے، کأنا یہ گویا کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، اور لیتا یہ کاش کے معنی میں آتا ہے، اور لعل یہ شاید کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حروف ہے، لیکن یہ عمل کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہے۔ حروف ہے اصل میں، ان جو ہے یہ حرف ہے، لیکن عمل کیسے کرتا ہے؟ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ان زیدن، اس نے زید کو کیا کیا؟ منصوب کر دیا اور قائم ان کو مرفوع کر دیا۔ تو یہ پہلے سے مبتدا تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ ان کا اسم ہو گیا۔ تو یہ اس کا کیا ہے؟ عمل ہے، عمل کے اعتبار سے یہ فعل کی مشابہ ہے۔ اور کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا بولا ہے؟ ان اور اس کے اخوات، یہ اسم کو ناصب اور خبر کو رافع خبر کے ہے صدا۔ تو یہ اس نے ایک شعر میں اس کو کیا کیا ہے؟ کور کیا ہے۔ جیسے ان زیدن قائم، اس نے مثال دیا ہے، اعلموا ان اللہ سمیع علیم، یہ ان کی مثال ہے۔ پھر ان اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے ان الف کے کسرے سے، ایک ہوتا ہے ان۔ تو یہ جو ہے پہلے کی مثال یہ ہے کہ ان زید قائم، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی مثال ہے علمت ان کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے علم، تو یہ فعل ہے، اور ان اس کا کیا ہے؟ یہ سارا اس کا پھر مفعول بھی بنتا ہے۔ تو ان
ان اللہ یہ درمیان میں جب آتا ہے تو پھر اس کو ہم مفتوح یہ الف کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم فتحہ دیں گے اوپر سے. تو پہلا جو ان ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور یہ ان جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے. ان یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ان کہہ کے معنی میں آتا ہے. علم تو ان اللہ سمیع، میں جانتا ہوں کہ اللہ سمیع علیم ہے. تو کہہ کے معنی میں یہ ان آتا ہے، اور ان بے شک کے معنی میں آتا ہے. باقی ہے کأن، جیسے کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ کیا کرنا، تشبیہ دینا. جیسے کہ کأن الطالب اسد، گویا کہ طالب علم کیا ہے، اسد ہے، شیر ہے. تو یہ جو اس نے عمل کیا ہے کأن نے اس طالب میں، الطالبہ اسد، تو یہ اسم کو نصب دیا ہے اور خبر کو رفع دیا ہے. تو یہ گویا کے معنی میں ہے، گویا کہ طالب علم کیا ہے، شیر ہے. تو اور اگلا ہے لیکن. ٹھیک ہے، لیکن یہ پچھلی بات کے مقابلے میں دوسری بات کو بیان کرنا ہے. مطلب ایک بات آتی ہے جیسے کہ جاء زید، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد لا گیا لیکن بکرن غائب، تو یہاں پر جو یہ لیکن آیا ہے یہ استدراک کے لیے آیا ہے. یعنی کہ پچھلی جو بات تھی یہ والی بات کے مقابلے میں یہ دوسری بات کو کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے. یعنی زید آیا لیکن بکر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ استدراک ہے. اس کو استدراک کہتے ہیں. اچھا، اور کیا ہے، لیتا. اس میں کیا ہے، اور ایک لیتا یہ کاش کے معنی میں آتا ہے، کاش، تمنی کے معنی میں آتا ہے. جیسے لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود یا عائد. ٹھیک ہے، لیت الشباب یا عائد. تو یہ جو ہے یہ اس کی کیا ہے، یہ اس کی مثال ہو گئی ہے کہ یہ لیتا نے اس کو شباب کو کیا دیا ہے، نصب دیا ہے، اور اب خبر کو کیا دیا ہے، رفع دیا ہے. اور ایک ہے لعل کی مثال، جیسے کہ لعل الامیر یکرمنی. ٹھیک ہے، تو لعل الامیر یکرمنی جو ہے کاش، یہ کاش کے معنی میں آتا ہے، کاش. ٹھیک ہے، نہیں کاش نہیں، یہ کاش کے معنی میں یہ لیتا آتا ہے. کاش کے معنی میں یہ شاید کے معنی میں آتا ہے، شاید کہ میرا امیر میرا اکرام کرے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ان اور اسم کے اخوات کے کتنے اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اسم کے اقسام، یعنی کہ اسم کے اقسام کا کیا مطلب ہے، ان اور اس کے اخوات، یہ جو اسم آتا ہے، یعنی یہ جو زید، یہاں پر بکر آیا، یہاں پر الامیر آیا، یہاں پر زید آیا، تو اس کے بھی اقسام ہیں. اس کے اقسام دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں اس میں. ایک ہے اسم ظاہر، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کیا، اسم ضمیر. جیسے کہ ان زیدن قائم،
تو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ اسم ظاہر ہے، ان کے لیے کیا ہوا ہے، اسم ظاہر واقع ہوا ہے، اس نے اس کو یہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں یہ ظاہر ہے زید۔ ایک ہے انہو قائم، ٹھیک ہے، یہ ہو ضمیر یہ اس کا اسم ہے، تو یہ جب اس کا اسم ہوا ہے تو اب ہم کیا بولیں گے اس کو ہم اسم ضمیر بولیں گے، یہ ضمیر ہے اور ان کی اسم ہے، تو یہ دو قسم ہے اس کی۔ تو خلاصہ اس سبق کا یہ ہوا کہ کیا زید ان جو ہے حروف مشبہ بالفعل یہ اس مبتدا خبر پر دال ہوتی ہے، مبتدا کو منصوب کر دیتی ہے اور خبر کو کیا اپنے حال پر چھوڑ دیتی ہے یا اس کو مرفوع رفع دیتی ہے۔ تو یہ جو تھی آج کی سبق۔ اور ایک بات اور اس میں رہ گئی ہے کہ جب کوئی جملہ آ جاتا ہے جیسے کہ خبر مرفوع ہوتا ہے نا، اس کا خبر جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ تو خبر ہے کہ مفرد، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خبری مفرد ہوتا ہے، ایک خبری جملہ ہوتا ہے، ایک خبری شبہ جملہ ہوتا ہے، خبری شبہ جملہ۔ تو ان تینوں صورتوں کو، پہلا صورت تو آسان ہے، ان زیدن قائم، یہ تو پہلا قائم مفرد ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا ہے خبر، یہ جو ہے جیسے کہ اس کو ہم پھر کیا بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے کہ یہ فی محل رفع خبر ان یا ان کی خبر، ٹھیک ہے، ان کی خبر یا کأن کی خبر یا لیت کی خبر، یہ جو ہے یہ محل رفع میں کیا ہوگا، واقع ہوگا۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ان زیدن فی البیت، ٹھیک ہے، ان زیدن فی البیت، تو یہاں پر جو ہے یہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ زید اس کا اسم ہو گیا، یہ فی البیت اس کا کیا ہوا، خبر ہوا، تو یہ فی محل رفع ان، ٹھیک ہے، فی محل رفع ان، یہ ہم اس کو خبر بولیں گے۔ اسی طرح شبہ جملہ میں جب بھی شبہ جملہ آتا ہے تو یہ ایسے آپ نے بولنا ہے کہ فی محل رفع ان یا فی محل رفع لیتا یا فی محل رفع لیکن۔ تو یہ آسان سبق تھا آج، انشاءاللہ کل پھر کیا ما ولا کا اسم وہ پڑھیں گے، کان کے اخوات پڑھیں گے، اور باقی پر خبر لیسا کیا ہے، خبر لا مطلب لا نفی جنس والا خبر وہ آسان ہے، پھر منصوبات شروع ہو جائیں گے۔ تو